اچھا، تو آج ہمارے سامنے ضرب محمد کی 100ویں قسط کے کچھ حصے ہیں، اور اس قسط میں تو جنگ، حکمت عملی، ذاتی کشمکش، وفاداری، یہ سب موضوعات بہت گہرائی سے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، برطانوی اور ترک افواج کے درمیان وہ جو تناؤ ہے وہ تو بالکل عروج پر ہے، لگتا ہے بس اب ایک بڑی جنگ ہونے ہی والی ہے۔ بالکل، آج کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع سے اہم نکات، خاص طور پر وہ جو حکمت عملیاں ہیں، ان کو ذرا سمجھا جائے۔ یقیناً، اور یہ قسط دیکھیں خاص طور پر وہ دھوکہ دہی، قربانی اور پھر وہ جو غیر متوقع اتحاد بنتے ہیں، ان پہلوؤں کو بہت نمایاں کرتی ہے۔ کردار جو ہے وہ اپنے ذاتی جذبات اور جو بڑا مقصد ہے اس کے بیچ میں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے اس کے اہم لمحات کا ایک گہرا جائزہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قسط شروع ہوتی ہے فاطمہ سے، اور وہ ایک عجیب اندرونی کشمکش میں ہے۔ مطلب ظفیر کی موت پر دکھ تو ہے اسے۔ جی دکھ تو ہے، مگر اس کا موقف بہت سخت ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ظفیر نے غداری کی، برطانیہ کا ساتھ دیا تو اسے سزا ملنی ہی تھی۔ بالکل، یہاں وہ وطن کی سلامتی کو اپنے ذاتی غم پر فوقیت دے رہی ہے۔ ہاں، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ کیا یہ صرف حب الوطنی ہے یا اس میں وہ غداری پر جو ذاتی مایوسی ہے وہ زیادہ گہری ہے؟ دیکھیں، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ یہاں جنگ کے دوران وفاداری کتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے، یہ صاف نظر آتا ہے۔ صحیح۔ وہ نہ صرف ظفیر کے باپ کے انتقام کے مطالبے کو رد کرتی ہے، بلکہ صاف کہتی ہے کہ ظفیر تو اس کے دل سے اسی دن اتر گیا تھا جس دن اس نے غداری کی۔ تو اس میں وہ جو جنگ ذاتی رشتوں کو قومی مفاد پر قربان کروا دیتی ہے اور فرد پر جو ایک نفسیاتی بوجھ آتا ہے، وہ سب نظر آتا ہے۔ یہ صرف حب الوطنی نہیں، بلکہ وہ جو غداری سے ٹھیس پہنچتی ہے نا، اس کا بھی گہرا اظہار ہے۔ اچھا، دوسری طرف اگر برطانوی کیمپ کو دیکھیں تو وہاں بھی حالات کچھ کم پیچیدہ نہیں۔ وہ ڈاکٹر ایلیسا، جی ایلیسا، وہ زینب پر تشدد کر رہی ہے تاکہ کچھ معلومات ملیں، لیکن زینب وہ تو بالکل خاموش ہے۔ ہاں، اس کی خاموشی بہت معنی خیز ہے۔ اور اسی دوران محمد جو آرتین بنا ہوا ہے، وہ اپنا کھیل کھیل رہا ہے۔ بالکل اپنی یادداشت واپس آنے کا ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ زینب کا اعتماد جیت سکے اور ترکوں کے منصوبوں کا پتہ لگا سکے۔ تو دھوکے کے اندر ایک اور دھوکہ چل رہا ہے۔ جی، یہ حصہ تو جاسوسی اور وہ جو نفسیاتی جنگ ہوتی ہے اس کی کئی پرتیں کھولتا ہے۔ کیپٹن ہیملٹن وہ محمد یعنی آرتین پر پوری طرح بھروسہ تو نہیں کرتا۔ شک تو ہے اسے۔ شک تو ہے، مگر پھر بھی وہ ترک کمانڈر خلیل پاشا کی موت کی جو غلط خبر ہے اس پر یقین کر لیتا ہے، اور اسی بنیاد پر حملے کا منصوبہ بنا لیتا ہے۔ بالکل یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ میں معلومات کتنی اہم ہیں اور غلط معلومات کتنی مہلک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور محمد کا کردار تو واقعی وہ بے وقت محبت اور مشن کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ جی، بری طرح الجھا ہوا ہے۔ اس کا ہر قدم، ہر فیصلہ اسی کشمکش کی وجہ سے اور زیادہ معنی خیز ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر ترکوں کا منصوبہ وہ تو کمال کا ہے۔ ہاں، وہ واقعی شاطرانہ ہے۔ کمانڈر خلیل پاشا نے اپنی موت کی افواہ خود پھیلائی تاکہ برطانویوں کو غفلت میں ڈال سکیں، جال میں پھنسا سکیں۔ باقاعدہ جنازے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تابوت لایا جا رہا ہے۔ جی، یہ سب دشمن کو مکمل یقین دلانے کے لیے، تاکہ وہ سمجھیں کہ اب ترک کمان کے بغیر کمزور پڑ گئے ہیں۔ یہاں منصوبہ واقعی بہت ہوشیاری کا ہے۔ در حقیقت یہ ایک کثیر الجہتی حکمت عملی ہے۔ اس کا ایک اور بہت اہم حصہ ہے وہ برطانوی فوج میں جو ہندوستانی مسلمان سپاہی ہیں۔ اچھا، ان کا کیا کردار ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ عین جنگ کے دوران انہیں اپنی طرف مائل کیا جائے۔ وہ جو ماضی کی جنگوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، جیسے ملازگت کا، ہاں، وہ تاریخ یاد دلانے کے لیے۔ وہ صرف تاریخ یاد دلانا نہیں ہے، وہ یہ بتانا ہے کہ اندرونی خلفشار اور اچانک وفاداری کی تبدیلی دشمن کی صفوں میں کیسی تباہی مچا سکتی ہے۔ مقصد صرف فوجی بڑھتری نہیں، بلکہ نفسیاتی طور پر دشمن کو توڑنا ہے۔ واہ، یہ تو گہری چال ہے۔ بالکل، دشمن کے حوصلے پست کرنا اصل ہدف ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے۔ کیپٹن ہیملٹن پورے اعتماد سے حملے کا حکم دیتا ہے۔ جی، اسے لگتا ہے کہ بس اب میدان اس کا ہے۔ لیکن اگلے ہی پل منصوبہ بندی کے مطابق ہندوستانی سپاہی پاسا پلٹ دیتے ہیں۔ وہ سیدھا ترکوں کی صفوں میں جا ملتے ہیں۔ ہیملٹن کے لیے تو یہ ناقابل یقین دھچکا ہوگا۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کے ساتھ بہت برا دھوکا ہوا ہے۔ بالکل، وہیں اس کی ساری خود اعتمادی ختم ہو گئی ہوگی، اور اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جنگ میں اصل طاقت کیا ہے؟ ہتھیار، تعداد
या फिर یا نفسیاتی حربے؟ جی نفسیاتی حربے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہندوستانی سپاہی الگ ہوتے ہیں، کمانڈر خلیل پاشا جو زندہ ہیں وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اور برطانوی فوج جو پہلے ہی دھوکے سے بدحواس ہے، وہ اس اچانک حملے سے بالکل بوکھلا جاتی ہے۔ یہ جنگ کا وہ فیصلہ کن موڑ ہے جہاں ترکوں کی منصوبہ بندی، ان کا صبر، ان کے نفسیاتی حربے سب کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس قسط کے اہم ترین نکات کو سمیٹیں، ایک تو ترکوں کی کامیاب کثیر الجہتی جنگی حکمت عملی، جی دوسرا ہندوستانی سپاہیوں کا وہ عین وقت پر ساتھ دینا جس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، اور تیسرا کرداروں کے درمیان وہ جو ذاتی وفاداریوں اور قومی مقاصد کی شدید کشمکش چل رہی تھی۔ بالکل۔ یہ واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں معلومات اور غلط معلومات یعنی پروپیگنڈا اور نفسیاتی حربے یہ کتنے اہم ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ دشمن کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا یہ فتح اور شکست میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو سامعین کے لیے غور کرنے کی بات کیا ہو سکتی ہے سب میں؟ میرے خیال میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جب ذاتی رشتے اور قومی فرض آمنے سامنے آ جائیں تو ایک فرد کی ترجیحات کیسے بنتی ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور پھر ان فیصلوں کے جو دیرپا اثرات ہوتے ہیں وہ صرف تاریخ پر نہیں بلکہ اس فرد کی اپنی ذات پر کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک گہرا سوال ہے۔